السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، 28واں پارہ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری اس نعمت کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم اولاد کہتے ہیں۔ کیونکہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسے عموماً لوگ جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہتے ہیں، جگر کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، گھر کی رونق بھی کہا جاتا ہے،
اور جوان اولاد کو بڑھاپے میں ماں باپ کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت نعمت ہوگی جب ہم اپنے فرائض بھی ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والامام الذی راع علی الناس، ایک ملک کا حکمران ہے جس کی لوگوں پر حکومت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا حاکم ہے، قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا ومالہ وہی مسئولۃ عنہ، وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اپنی اپنی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو حکومت دی ہے، جو اختیارات دیے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن اس کو سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی۔ اور یہ بات ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اولاد کی قدر اگر پوچھنی ہے نا تو ان سے پوچھو جن کے ہاں اولاد نہیں، جو بے اولاد ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولاد ہمیں دی ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ نہ ہم اس کے مالک ہیں اور نہ ہم اسے اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی مرضی سے اولاد حاصل کر سکے، اور نہ اسے ہم اپنی مرضی سے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی یہ اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تمام چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جس مقدار میں چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے دینا نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا۔ وہ چاہے سب سے شان والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر چاہتا ہے تو دیتا ہے، دے کے پھر لے لیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، اور اب اس کی عمر کتنی ہے، تھوڑی عمر ہے یا لمبی عمر ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں، اس امانت کا اسی طرح حق ادا کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کریں گے، اپنے اس ذمہ داری کو اس طرح ادا نہیں کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن اس کا جواب ہر انسان نے دینا ہوگا۔ تو گویا کہ جتنی یہ بڑی نعمت ہے اتنی اس کی پوچھ بھی زیادہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بن عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت فہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی رعیت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور وہ اس رعیت کا خیال نہیں رکھتا جس طرح کے خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اس میں خیانت کرتا ہے، تو اس خیانت کا خمیازہ پھر اس کو قیامت کے دن اس طرح بھگتنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے پھر جس طرح کی اس کی تربیت کی جاتی ہے، فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ جس طرح کی اس کی تربیت کرتے ہیں وہ بچہ پھر اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر اسے عیسائی بنائیں گے تو عیسائی ہو جائے گا، اگر وہ اسے یہودی بنائیں گے تو یہودی ہو جائے گا، اگر مجوسی بنائیں گے تو مجوسی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے
اولاد دی ہے، اولاد نعمت ہے، اور میں یہ پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کی امانت بھی ہے، اور اگر ہم اس امانت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس میں خیانت کریں گے، تو گویا کہ بہت بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے لقمان کی طرف دیکھو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اے بیٹا دیکھنا کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی بچوں کے ذہنوں میں ماں باپ کو یہ چیز بٹھانی چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا نصیحت ملی، کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق اللہ کی توحید کا ہے۔ اور پھر اس عقیدے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں یا بنیا ان تک حسنتاً، کہ اے بیٹا اگر تو کسی غار میں چھپ کے کوئی عمل کرے گا تو تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت کیا کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا تمہارا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، تم کسی جگہ چھپ کے کرو، تو کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا وہ عمل یا تمہاری وہ برائی یا تمہاری وہ نیکی چھپ جائے گی۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، پھر کیا نصیحت کی کہ اے بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، والدین ذرا ان آیات پہ غور فکر کریں، کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، اس طرح کی اپنی اولاد کو نصیحتیں کی ہیں؟ یعنی کہاں جب چھوٹے بچے
کہ دل و دماغ میں یہ چیزیں بٹھا دی جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑا ہو کے وہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ جب بولنے لگے تو ان کو کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ان کی زبان پہ پہلا لفظ جو ہے وہ اپنے رب کی الوہیت کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بچے کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی جائے گی تو بڑا ہو کے کبھی وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرے گا، کسی مزار پہ جا کے وہ نظر نیاز نہیں مانگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 20، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان پہ سختی کرو، سختی سے ان سے نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ تربیت ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے۔ تو بچوں کے اولاد کے حقوق، ماں باپ یہ تو سننا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حقوق اولاد پہ کیا ہے، لیکن ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کی اولادیں ان کے حقوق ادا کریں گی۔ یہ میں ویسے ہی بات نہیں کہہ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ نے شکایت کی کہ امیر المومنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، اس کو تنبیہ کی۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اولاد کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں، یا صرف والد کے حقوق ہیں، کیا اولاد کے حقوق نہیں؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ پھر آپ بتائیں کہ اولاد کے حقوق جو باپ پر ہیں وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق تو یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنے لگتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس عورت کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے، جس کو وہ اپنی بیوی بنا رہا ہے یا بیوی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کیسی عورت ہے۔
اچھی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسروں نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرے باپ نے تو یہ تینوں کام ہی نہیں کیے، میری ماں ایک مجوسی کی لونڈی ہے، یعنی وہ بھی ایماندار نہیں، مومنہ نہیں، اور میرے باپ نے میرا نام بھی کوئی اچھا نہیں رکھا۔ جو نام رکھا ہے جس کا معنی ہے بدصورت۔ اور تیسرا کام، قرآن کی تعلیم بھی میرے باپ نے مجھے نہیں دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو یہ بات کہی کہ تو جس بیٹے کی شکایت میرے پاس لے کے آیا ہے، اس بیٹے کو نافرمان بننے سے پہلے تو نے نافرمان بنا دیا ہے، یعنی تو نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، تو اب تو یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ تیرا حق ادا کرے۔ اس لیے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا نا کہ عورت نیک عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت جو ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ جس سے وہ نکاح کر رہی ہے کیا وہ اس کے بچوں کا اچھا باپ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے والدین کو جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وگرنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نوجوان حسن پرستی کا شکار ہو کے آوارہ عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، یا اسی طرح شریف لڑکیاں وہ جذبات میں آ کے آوارہ لڑکوں سے نکاح کر لیتی ہیں، لیکن جب کچھ عرصہ گزرتا ہے اور وہ سارا خمار اتر جاتا ہے، حقیقت حال کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت دونوں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر معاشرے کو بہتر بنانا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ ایک تو نکاح کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا، اور دوسرا اپنی ہونے والی اولاد کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حلال کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اولاد کو عیش و عشرت کروانی ہے، چاہے وہ مال کسی قسم کا ہو، تو اس حرام کی کمائی کا اثر جو ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اس میں ضرور آتا ہے۔ حلال رزق کا اثر بھی آتا ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہترین خلیفے گزرے ہیں،
اور ان کے وقت امن کی صورتحال یہ تھی کہ بھیڑیے بکریوں کے رکھوالے. کبھی یہ سنا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ بھیڑیا ہو اور وہ بکریوں کی رکھوالی کرے؟ لیکن یہ ہوا ہے اور ان کے دور میں ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ماں، ان کی نانی کے حالات کو پڑھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گشت میں نکلے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی اور وہ سنی آواز تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ اماں جان، خلیفہ نے تو منع کیا ہے. تو کہنے لگی کہ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جو آگے اس نے لڑکی نے جواب دیا، اے اماں جان، خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے. پھر خلیفہ نے اس بچی کا رشتہ لیا اپنے بیٹے کے لیے. حلال کی کمائی کھائی نا، پیٹ میں حلال کھایا اور اسی بیٹی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے واقعات بھی آپ نے سنے ہیں. رزق حلال کی برکت میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. امام بخاری کے والد اسماعیل رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو ان کا ایک شاگرد ان کی عیادت کے لیے آیا. نزع کا وقت تھا تو وہ کہتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے اسماعیل نے یہ کلمات کہے. وہ یہ کہنے لگے، لا عالم فی جمیع مالی درہم من شبہۃ. بہت بڑے تاجر تھے. کہنے لگے کہ میرا جتنا مال ہے، میں اپنے تمام مال میں ایک درہم بھی شبہ والا میں نے نہیں چھوڑا کہ جس کے حلال ہونے میں شبہ ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں. میرے پاس جتنا مال ہے وہ سارا مال حلال کا ہے، اس میں ایک درہم شبہ والا نہیں ہے. تو یہ وہ مال تھا جس مال کو امام بخاری کی والدہ نے کھایا اور اس سے دودھ پیدا ہوا، دودھ بنا، وہ دودھ بچے نے پیا، بچے کی پرورش ہوئی تو وہ بچہ امام بخاری بنا. اور اسی طرح جتنے مشہور علماء ہیں، امام ہیں، آپ ان کی زندگی کے حالات پڑھیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو پڑھیں. تو یہ چیزیں ان کو کیوں حاصل ہوئیں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے رزق حلال کا اہتمام کیا. دودھ پلایا، جو دودھ پلایا وہ حلال کی روزی سے بنا ہوا تھا. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم تو وہ ایک مثال ہے نا، میں حرام پہ تھوکتا بھی نہیں، انٹے چڑھے تو چوکتا بھی نہیں. یعنی داؤ لگے تو میں پھر چھوڑتا بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں
جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کوئی شبہ والا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، تو جب ہماری حالت ایسی ہے تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ بھی تو اسی طرح کا ہوگا نا جو ہے۔ اس لیے رزق حلال کا اہتمام ماں باپ کو کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں وہ معاشرے کا بہترین انسان بنے، وگرنہ یاد رکھیں جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور بہت بڑی امانت میں وہ بہت بڑی خیانت کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بہترین ایک اچھا انسان بنائے، ایک مثالی مسلمان بنائے۔ اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنانے کے بعد پھر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی افیسر بنائیں، جو دل چاہتا ہے وہ بنائیں، لیکن سب سے پہلے اسے اچھا مسلمان بنائیں، اور اچھا مسلمان اچھی تربیت سے بنتا ہے، قرآن کی تعلیم سے بنتا ہے، اس کو حلال حرام کی تمییز سے کروائیں گے تو پھر بنتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، وگرنہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 عمل باقی ہیں، 3 عمل ہیں جن کا اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو کہ ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی عادت بہت ہی کم ہے، الا ماشاء اللہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی یہ صدقہ جاریہ کر جاؤں، اور علم ينتفع بہ، یا کسی کو دین کا علم سکھا دیا جس کا آگے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کا ثواب بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب پہنچتا ہے، وگرنہ بھائیوں یاد رکھو کہ اگر اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیں ہمیں اپنے معاملات کا حساب دینا ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ